السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا، جو کچھ وہ کرتے رہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النور کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 64 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ پورے کائنات کے اوپر اگر اختیار ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے بندوں کو جانتا ہے، اس کی تمام روش اور تمام طریقوں کو جانتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ کس طرح سے کیسے کون سا عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یقیناً خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو، کہیں پر بالکل گم ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، یعنی تم کس طریقے سے کام کرو۔ یہاں پر قد کا جو لفظ ہے، قد جو ہے یہ عربی میں فعل پر آتا ہے، اور جب قد آیا یہاں پر تو یہ تحقیق اور ثبوت کے معنی میں، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے، یہ بات بالکل محقق ہے اور بالکل پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی کہ اللہ کو معلوم ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ سے پہلے آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لے کر کے چھپتے چھپاتے نکل جاتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کو بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جانتا ہے اس بات کو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 18 میں فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 میں بھی اس بات کو واضح سے فرمایا کہ قد جو ہے وہ ثبوت کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اس کی التجا سن لی، یعنی اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ اللہ نے اس کی بات کو سن لی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی بات قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو جتنے بھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں جو قد کا لفظ آیا ہے یہ ثبوت کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے، یہ کام ہوا ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک بلا شبہ بالکل تحقیق کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو۔ جیسے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن اقامت کہتا ہے، اور کہتے ہوئے کیا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا کہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی،
بالکل یہ بات ثابت ہے کہ نماز کھڑی ہوگی. تو جو قد کا لفظ ہے یہ ثبوت کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اس روش کو اللہ جانتا ہے جس پر تم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام حالات کو جانتا ہے. تم کہاں پر ہو، کدھر ہو، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے ہو، پوشیدگی میں ہو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم کیا کیا سوچ رہے ہو، کیا کیا پیترے چل رہے ہو، یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذرا تفصیل سے قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر 217، 218، 219، 220 میں فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم. آپ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس غالب اور بڑے مہربان رب پر توکل کیجئے الذی یراک حین تقوم، جو رات میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور جب لوگوں کے درمیان سجدہ کرتے ہوئے جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے چاہے ظاہر ہو یا باطن، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور مزید اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ جو دل میں کہتے ہیں اللہ اس کو بھی سنتا ہے. آپ کس نیت سے کون کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تفصیل سے سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا کہ وما تکون فی شان، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اور اے لوگو جب تم لوگ کسی عمل میں مشغول اور مصروف ہوتے ہو اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، چھوٹی اور بڑی تمام باتوں کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یعنی ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، تمہاری انٹینشن اور ارادوں کو اللہ جانتا ہے. تم کون چیز کس پرپس سے کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تم لوگوں سے چھپ کر کے اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تم لوگوں کے سامنے جو عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز یہ لوگ جو لوگ ہیں اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن. تو اللہ نے فرمایا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو بھی عمل اس دنیا میں وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا. حقیر، عظیم، کون سا عمل کیسے کیا، کس طرح سے کیا، کس نیت سے کیا، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس وقت جو اس نے چھوڑا ہے اس کو بھی بتلائے گا، جو اس نے آگے لے آیا اس کو بھی بتلائے گا. اللہ ہر عمل کو بتلائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگوں کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرمین ہوں گے دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اس کی مرضی کے خلاف کام کیا ہوگا، ایسے مجرمین جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر کے ڈرنے لگیں گے. کیوں ڈرنے لگیں گے؟ آگے وہ خود کہیں گے اس بات کو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے میری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جو بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل میں نے کیا، جو بھی بڑا سے بڑا عمل میں نے کیا، ہر چیز کو اس نے اس میں لکھ دیا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ بتلا رہا ہے دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں. اگر ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی انسان کریکٹ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کا گناہ ہے. اور جب قیامت کے دن اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بتا دیا ہے. رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا.
تو اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جان رہا ہے، تم کیسے کیسے کیا کیا کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب بات کو جان رہا ہے. اور جس دن لوگ اللہ کے بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی ان کو خبر دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.